بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالفتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام۔ آج کا پہلا سوال ہے، محمد سلمان معلوم کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھنے کی گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں انہی کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں پر دعائے قنوت ہی پڑھنی چاہیے۔ تمام ادعیہ کے الگ الگ مقامات ہیں۔ جو قنوت نازلہ کا مقام ہے، مثال کے طور پر نماز فجر میں دوسری رکعت میں رکوع کرنے کے بعد اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو اسی وقت پڑھنا چاہیے، اور وتر کی تیسری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اسی کو پڑھنا چاہیے۔ دونوں کے الگ الگ مقامات ہیں۔ البتہ پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ہماری مسجد میں ایک غیر مسلم فریج دینا چاہتا ہے، کیا ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جناب، اولاً تو غیر مسلم سے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری مسجد کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ دے دیں، ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ دے رہا ہے تو آپ لے بھی سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل دماغ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ آج میں، یا آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ آج یہ شخص مسجد کو کچھ دے رہا ہے، کل جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان کی مندر کو کچھ دے دیں گے۔ یہ اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دے دیا ہے فریج، آپ استعمال کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد نفیس سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں کہ سود خور کا اذان و اقامت پڑھنا کیسا ہے؟ سود خور، سود کھانے والا، بیاج پر پیسے لینے دینے والا، یہ فاسق اور فاجر ہے۔ اس کی اذان و اقامت مکروہ ہے۔ جو اس نے اذان و اقامت دے دی ہے اس کا لوٹانا تو ضروری نہیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے، لیکن ایسے شخص سے اذان و اقامت نہیں دلوانی چاہیے۔ جو صحیح آدمی ہے اسی کو اذان دینی چاہیے اور اسی کو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ محمد نواب معلوم کرتے ہیں کہ نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ مقتدیوں کا اجتماعی دعا مانگنا کیسا ہے؟ فرض پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ احادیث سے ثابت ہے، مسنون ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرائض کی ادائیگی پر کے بعد دعاؤں کی قبولیت رکھتے ہیں، مقبولیت رکھتے ہیں۔ جیسے روزے کے بالکل اخیر وقت میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ایسے ہی نماز ہے، نماز کے بعد ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ یہ مقبولیت کے اوقات ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مانگنی چاہیے۔ ایک شخص معلوم کرتے ہیں کہ نو مسلم کا ختنہ کرانا ضروری ہے کیا؟ جس شخص نے اسلام قبول کیا ہے اور وہ بہت زیادہ لاغر و کمزور ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ختنہ کی جائے، تو اس کے لیے تو کوئی چھوٹ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بالکل صحیح سالم ہے آدمی، اور جیسے آدمی آپریشن کو برداشت کر لیتا ہے اسی طریقے پر وہ بھی ہوتا ہے، تو اسے ختنہ کرا ہی لینی چاہیے۔ یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس سے استقامت اور دوام بھی بنتا ہے۔ عمران خان سورت گجرات سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم 2 بھائی ہیں اور 6 بہنیں ہیں، جن کا کہنا ہے کہ ہمیں میراث نہیں چاہیے، بس اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھنا، تو کیا ان کے معاف کرنے سے میراث معاف ہو جائے گی؟ دیکھیے عمران صاحب، آپ حصہ تقسیم کیجئے اور بہنوں کو بتائیے کہ یہ آپ کے حصے میں مثال کے طور پر 3 لاکھ روپے آ رہے ہیں، یہ آپ کے ہیں۔ اس کے بعد بہن معاف کر دے، یہ کہہ دے کہ بھائیوں ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ان پیسوں کو آپ ہی استعمال کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ رہی بات دروازے کھلی رکھنے کا، یہ آپ میراث ان کی دے رہے ہیں
اور وہ لے چلی جا رہی ہیں، تب بھی اخلاقی طور پر آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ بہنوں سے تعلقات کو قائم رکھیں اور دروازے ہمیشہ اپنے کھلے ہی رکھیں۔ البتہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، اور طے کرنے کے بعد وہ کہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیسے ہیں بس آپ رکھ لیجئے، تو پھر آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد ہاشم سیتاپور سے معلوم کرتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں تو یہ گمان ہوتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، تو کیا ایسے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے ہاشم بھائی، آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز کے لیے نہ جائے، اس کے لیے اس کے الگ الگ کرائیٹیریاز ہیں، وہ کس کو کیسے بہکا سکتا ہے، وہ اپنی پوری کوشش اس پر لگاتا ہے، تو آپ کے ذہن و دماغ میں بار بار یہ ڈالتا ہے، تو آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ آپ کو اگر علم ہے آپ ناپاک ہیں تو آپ پاکی حاصل کر لیں، ورنہ آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ اس چکر میں بالکل نہ پڑھیں کہ آپ ناپاک ہیں پاک ہیں۔ جب آپ ناپاک ہوئے ہیں، آپ نے غسل کر لیا ہے، وضو کر لیے، تو آپ پاک ہیں۔ یہ تو ذہنی وساوس شیطان ڈال رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ محمد عامر بھٹپورہ سے معلوم کرتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی سے کہے تجھے 3، بس اتنا کہا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ شوہر اپنی بیوی سے کہے تجھے 3 اور طلاق کا لفظ اس نے استعمال کیا ہی نہیں ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ محمد شاہد روڑکی سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں سنتوں کی نیت باندھے ہوئے تھا، ایک شخص آیا اور اس نے سنتوں کی نیت باندھی ہی تھی کہ امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب یہ شخص سنتیں پوری کرے یا نیت توڑ دے؟ دیکھیے شاہد بھائی، اولاً تو خیال رکھنا چاہیے کہ اب خطبے کا وقت ہو چلا ہے، آپ کو نماز کا وقت معلوم ہونا چاہیے۔ 4 سنت میں بھی کم از کم 4-5 منٹ لگتی ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 12:50 پر خطبہ ہوتا ہے، تو آپ 48-47 پر کھڑے ہی نہ ہوں اولاً۔ ثانیاً دوسری بات، اگر آپ نے نیت باندھی لی ہے بے خیالی میں بھولے سے، اور سامنے سے کھڑے ہو گئے ہیں خطبہ دینے کے لیے امام صاحب، تو آپ جلدی سے 2 رکعت پوری کر لیں اور اس کے بعد خطبے کے اندر شامل ہو جائیں۔ محمد عادل گنگوہ سے معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اب وارثین محلہ کے امام کو 40 روز تک کھانا کھلانا چاہتے ہیں، تو کیا یہ کھانا امام صاحب کے لیے جائز ہے؟ اس کھانے کی حیثیت صدقہ نافلہ کی ہے، یہ لوگ ایصال ثواب کے لیے کھانا دے رہے ہیں، صدقہ نافلہ امام صاحب کھا سکتے ہیں، دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صالحہ بہن معلوم کرتی ہیں ریان کے معنی کیا ہیں اور یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ ریان کے معنی سیراب، آسودہ، خوش و خرم، اچھے معنی ہیں، آپ یہ نام رکھ سکتی ہیں۔ اور ریان جنت کے ایک دروازے کا نام بھی ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بہت شکریہ، آپ حضرات بھی ہمارے نمبر پر اپنی آڈیو ویڈیو یا لکھ کر کسی بھی لینگویج میں اپنا سوال بھیج دیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔